Mohammed in heavy in the heels of me here, Baksonli, Allah Sayyidina Muhammadan. کی ہے اور آس کے دل پر اونڈیل دیا ہے، جو خزانے کے ذخیرے تسلیم کرتے ہیں، اور اس طرح اسے مسئلہ یہی سی تمہیں منروں اور تس دلا کے لیے کامل بنا، اور پھر اسے اپنی رحمت کا پردہ عطا کیا اور اسے وسیع بنایا. صابرہ عمدہ حال سمجھدار اوٹولوجی ہوگا اور محرا ولکن برا اللہ پر ہوا، اور پھر اس نے اسے تقویت دی یا اس نے اسے زبان سے مضبوط کیا جس سے وہ اس کی ترجمانی یا بات چیت کر سکتا ہے، جس کو دل گہرے اور سمجھتا ہے، اور اس کا تعارف جاری ہے. اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام علی رضا یہاں کلام کی حرمت کو ایک عظیم الہی عطیہ کے طور پر بتا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ غیر معمولی صلاحیت عطا فرمایا. اور جب آپ اس کے بارے میں سوچیں تو ایک کمال وزی پیمائش کریں. انسانی جسم کا اور کیا ہے جو ہم فکر میں ہوتے ہیں، شاید چند دہائیوں تک قائم رہتے ہیں اور پھر تیزی سے ان آلات کو خراب کر دیتے ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں. مثال کے طور پر 2 چھوٹی آنکھوں کی گولیاں، اور اس کے باوجود حدود دراز کی کہکشاؤں سے خارج ہونے والے ذرات کو جذب کر سکتے ہیں. ان 2 چھوٹی آنکھوں کے بالوں کے ساتھ ستارے ہم دنیا میں امکانات تقرب اللامحدود رنج مجانسة الجس مبتس مختلف قسم زسن ستورون ما أنا ورو تالني ورتمي بورا مرن. لوگوں کی آوازوں میں ارادے میں 3 باریک درجہ بندیوں کو دیکھ سکتے ہیں. ادراک کے ایک آلے کے طور پر کان غیر معمولی طور پر تصور دی کیا ہو سکتی ہے. اگر یہاں ایرومادین لکھنے کا یہ ایک ممالیہ فضولی کا مقصد ہے تو پھر واضح طور پر اسے نہ صرف ذاتی روحانی حفظان، اسی طرح تمام حواس کے ساتھ، لیکن ہمارا وہ حصہ جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ غیر معمولی ہے، کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جس کے ساتھ ہم عام طور پر دیگر روحوں تک، شعور کے دوسرے مراکز تک پہنچتے ہیں. دنیا گویائی ہے اور یہ لامحدود مرضی کا آغاز ہے کہ وسارت کے بغیر یہ اب غیر سماعت کے انسان رہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی انسان موجود ہیں. آپ ہوموسیپینس کو ایک ایسی نوع کے طور پر تصور کر سکتے ہیں وہ کم و بیش میں سے کسی ایک کے بغیر موجود ہے، ہوش و حواس. لیکن ہم قلمی کی پٹی نہیں بنیں گے، وہاں شاید ہی کوئی قابل ذکر اخلاق یہ زندگی لکھی ہوئی تقریر ہوگی. شاید ہی آج دنیا کے صوتی خانے میں آدمی ساتھ کی تعریف کے لیے ایک غیر معمولی گوند پیدا کرنے کی صلاحیت ہو جو کہ سب سے بلند ہے. انسانی تقریر کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آج ترویح کا آغاز الحمدللہ رب العالمین ہوتا ہے، اور بھی ان کے ذریعے تقریر کرنا ہے کہ وہ ہاتھ دنیا میں سب سے زیادہ خصوصیت سے انسانی ہر چیز بنا ہے. یقیناً علاموس اولیتا ذخیرہ ہر چیز ہے. تخلیق کردہ احکامات میں نماز کی اپنی شکل جانتا ہے اور اس کی تسبیح کی شکل جانتا ہے، لیکن انسان دعا کرنے کی صلاح یہ رکھتا ہے جیسے کہ مخلوق میں کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. کہ انسان الفاظ میں توبہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تخلیق کسی چیز کا تجربہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جیسے طبع انسانوں کا اندرونی نظر ہے جو کہکشاؤں اور نیولا کی تمام بیرونی دنیا سے کہیں زیادہ امیر ہے. صحت کے مسائل کے ساتھ مشغول ہونا چاہیے، بلکہ اس کے مسائل کے ساتھ بھی رشتہ داری کے تعلقات، انسانی سیاق و سواق کے بارے میں مزید کہنا. عظیم جنگلات کی اندرونی دنیا زیادہ امیر اور دلچسپ ہے، اور اس کا ثبوت تلاش کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک سٹائل میں جیسے کہ ناولا کو معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ دلچسپ غیر انسانی کون سی چیز ہے جو انسان کی اندرونی زندگی ہے، اور جس طریقے سے انسان ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ناول لکھنا زیادہ دلچسپ ہے. دور دراز کہکشاں میں پھٹنے والے ستارے کے بارے میں ناول لکھنے کے بجائے، اور یہ اس شرافت کا حصہ ہے جسے کسی ایٹم سے نوازا گیا ہے، نہ کہ خدا کریم وہاں کوئی ایٹم ہمارے پاس ہے. لہذا
کچھ اس لیے کتاب کا آغاز اس یاد دہانی کے ساتھ کرتا ہے کہ کیا یہ غیر معمولی عظیم نعمت ہے. یہ بولنے کی صلاحیت ہے، لیکن حاصل کرنے اور سمجھنے کی اور آوازیں خارج کرنے کی بھی، تاکہ ہماری اپنی اندرونی زندگی دوسروں تک پہنچ سکے. اور یہاں وہ جارلیوا سرن میں آگے بڑھنے والا، جس کا مطلب ہے تلسیما میں دوپہر کے قریب زبان اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اچھی طرح سے سوچیں کہ اگر آپ نے میری حیل ریبہ اور راس کی بناوٹ کی عجیب و غریب باریکیوں میں سے ایک کو دیکھا تو ریحا یا اس سے زیادہ لیمون تارت یا جنا زیادہ سے لطف اندوز ہوں، کیونکہ یہ وزن میں چھوٹی ہے لیکن اس کے بہت بڑے نتائج ہیں. اطاعت اور نافرمانی کے معاملے میں اگر زبان تھوڑی ہے، لیکن اگر اللہ کی اطاعت کی جائے تو اس کے نتائج معمولی ہیں. آپ ایک نیا مذہب ڈھونڈ سکتے ہیں اور دنیا بدل سکتے ہیں، لیکن اس کی برائی کے نتائج بھی ہے کہ مالاد حقیقت سب سے زیادہ متواتر امتیازات میں سے ایک ہے جو وہ متن میں کرتا ہے. کہالما اور زیادہ کے درمیان میلاپ اور ایرین بہت بڑے ہیں. عادل توڑ سکتے ہیں، آپ جنگ شروع کر سکتے ہیں، طلاق کا سبب بن سکتا ہے. آپ پاس چھوٹی سی بات سے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیجیے بیم کھاؤ یا جسمانی ایمان کھاؤ یا برداشت کرو. شہادت انسن کوفلے اور مرد اس گواہی سے الگ نہیں کیا جاتا ہے جس کی زبان خود اختیار سے زیادہ گرم ہوتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ اطاعت اور نافرمانی ہے. مولندہ ہمرمین کے لیے اب جارڈن المعلومین کالا پہ علما کلاک مو ریفریل ہو رہی ہے. علما رومن مسلم کے پاس زیادہ نمبر ہے. علما گھر بیمار ٹھیکیدار ابھی تک جانتے ہیں اور ٹھیک ہے پہلے ہی اس نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ کتنا اہم ہے. لیکن پھر وہ آگے بڑھتا ہے اور پھر کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے یا موجود نہیں ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تخلیق کرتی ہے یا پیدا نہیں ہوتی ہے جس کا تصور کیا جانا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، سوائے اس کی کہ زبان اس کا حساب دے سکے اور اس کے ساتھ عقلی طور پر معاملہ کر سکے. کہا رادہ کہا ہے، اگر برپن یعنی اپنے وجود یا عدم وجود کو قائم کر کے نیپال میں اس کا انکار کر دیں تو تمام جانوروں کے کنویں میں یہ توان کریں گے ہر اس چیز کے لیے جو علم حاصل کر سکتا ہے. زبان مریم ہاپکن یا باٹ میں یہ کہہ کر بیان کر سکتی ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹا. شیعت فیکلر کیا اب میں شیطان میں لافانی ہوں اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جواسو لی طور پر معلوم نہ ہو سکے. لہذا زبان کے ساؤنڈ باکس کی صلاحیت غیر معمولی ہے، کیونکہ یہ اس چیز کا حساب دے سکتا ہے جو موجود ہے. انور کی شاوہ ہے، وہ یہ بار بار کرتا ہے. موچا جواب سائنس جو کہ نقاب کشائی کا کہنا برا راست رسائی سے ہے کہ انسانی موضوع کے دل اس میں کوئی استثنا نہیں ہے. پھر بھی آپ کو بتایا کہ جناب یہ ہمارے بار میں ہو، اور یہ ایک منفی خاصیت ہے جو انسانی جسم کے دوسرے حصوں میں موجود نہیں ہے. یہ صرف زبان ہے جو یہ کر سکتی ہے. اندرونی لائن لیٹش اللہ بہت اور کب کے جیسے آخرنگوں اور شکلوں کے علاوہ کچھ نہیں جان سکتی تو ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے پسینے اور ہوا میں ایک محلول ہو سکتا ہے اور صرف بہت اچھا لگتا ہے، لیکن بہت کنارے میں لا سلامی ہے. اور ہاتھ صرف جسم نہیں بنا سکتے ہیں تصر برائے اللہ، اور اس طرح انسان کے دوسرے حصوں کے ساتھ اچھی طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ موٹے طور پر ایک بنایا گیا ہے. لیکن زبان ایک بہت بڑا سیاق اور سباق یا کام کے میدان کی ہے. کم از کم اس سطح کی مراد جو ابتدائی طور پر اچھی طرح سے کی گئی ہے اس پر اس کے پاس سوچ بھی نہیں ہے اسے روک سکتا ہے، اور اس کے آپریشن کے نہ زون کی کوئی حد نہیں ہے. لہذا وہاں عظیم اہمیت کی نشاندہی کرتے ہوئے شروع کرتا ہے اخلاقی انسانی تقریر کی طاقت جو ہم اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں یا اپنے دماغ کے ساتھ ورزش کر سکتے ہیں، وہ صلاحیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یہ بیان کرنا کہ اپنے اندر اور دوسروں کے لیے
اور زبان ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس میں اتنا فریب کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور پھر وہ زبان کی اخلاقی طاقت کے بارے میں بات کرتے۔ اچھا گیا مقامی فیل ہی امی جمی گلم رجب نے ہمارے دفتر میں اچھی طرح سے کہا، یقینی طور قرآن کے پاس ایک غیر معمولی صلاحیت ہے کہ میں اس کے محلول کے ذریعے اندیکھی چیزوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے، جن میں سچے خوابوں کے مسائل شامل ہو سکتے ہیں۔ اس میں غیب کی پیشگوئی غیر قانونی کارر سے برائی کا سبب بننے کے لیے آپریشن کا ایک بہت بڑا میدان ہے۔ لیکن ایلوس ایرنی میرے میں تھے جنہوں نے مزید کے اور انیسیکا کو شیطان بنایا یا یکساں طور پر بنایا، اور جو صرف اس کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس کی زبان اور اس کو نظر انداز کرتا ہے اور اس پر قابو نہیں رکھتا ہے۔ شیطان اسے ہر ممکن سمت میں لے آتا ہے۔ الکہل تھا ایلیسیا راوی شیفرڈ ریوائن کرایہ پر لینا اور اسے ایرکوراسیس ہیرک کولر کے پاس لے جاتا ہے، جو این بور کو اس حکام پر لے جاتا ہے کہ یہ اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، اپنی زبان کو مت دیکھو، کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کو کنارے اور اس سے آگے لے جا سکتا ہے اور آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ کیوں کہ آپ ایسی باتیں کہتے ہیں جو آپ کا اضافہ ہوں گے، اور پھر وہ حدیث ولایقل جا کے بیا نیسلے کا حوالہ دیتے ہیں۔ نادیہ لیمن عزی رہے مالا ایزا آئیڈو اور زینیٹی اسیلو جہنم کی آگ میں صرف اس وجہ سے گرایا جاتا ہے کہ ان کی زبانوں نے کیا یا حاصل کیا ہے، جبکہ ایک نوجوان جرمشر اینی ہلرمین کو رہا کرتا ہے۔ وہ بلی جیم شرع اور کوئی بھی زبان کی برائی سے صرف شریعت کی لگام کے ساتھ بات کر ہی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اپنی کھیپ کے قابل تربت عورت اور ساتھی بھیڑیے کو دنیا میں کونے میں بھرے تاکہ ایسا شخص صرف زبان کو باہر ہی چلنے دیتا ہے جس میں اسی دنیا اور آخرت کی چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ چچا عمر کے لیے آپ کو یقین ہے کہ اللہ ہے جو بد ہے کہ براہ راست ادراک کے تمام مسائل شامل ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک طویل علموں کی شاوقاب کشائی کے علوم میں سے ایک ہے۔ ایک سیشن تھا جو درحقیقت جانوروں کی خاموشی کا سوال ہے، اور اس سے بھی زیادہ گرم اس نے کہا، یہ حملہ کرنا اس وقت کے عظیم خطرے کی نمائش اور خاموشی روحانیت کی خوبی ہے۔ یہاں تک کہ ٹیپسٹ جیسے خانقاہی احکامات بھی ہیں جہاں وہ لے جاتے ہیں خاموشی کی سمیت، جو وہ حشاری کے ذریعے یا سال کے مخصوص اوقات کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں۔ انہیں بدت مت کی بہت سی شکلوں میں بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ خاص طور پر زندگی اور خاموشی پر زور دیا جاتا ہے۔ یہ کافی حد تک خاموشیاس جانور کو رکھنے کا ایک قیمتی طریقہ ہے جو سلاخوں کے پیچھے ہے۔ دانتوں کو آپ جانتے ہیں کہ خاموشی کی خوبی پر غور کرنے کی ایک بہت ہی بھرپور روایت ایک چیٹر باکس نہیں ہے، بلکہ صرف موشی اور خاموشی کی ایک ایسی چیز کے طور پر ہے جو ہماری سوچنے سمجھنے کی فطرت سے زیادہ قریب ہے۔ اس سے مسلسل تقریر کی تعلیم اور اس نیاز ما جانتے ہیں کہ زبان خطرناک ہے۔ ہم جان لیں گے ایک جنٹینین کپٹی وحلیوس کا بیٹا ہے اور خطرے سے کوئی حقیقی جات نہیں ہے۔ سمائے خاموشی کے منصفانہ ایک آستارہ کی طرح ہمارے بیٹے، اور اسی وجہ سے نازل شدہ قانون نے محتا علی کے خاموشی کی تعریف کی ہے اور ہمیں تاکید کی ہے۔ خاموش رہنا قانون کے باپدادہ ہیں۔ انصر سمر نجراس نے کہا کہ جو شخص خاموش ہے وہ نجات پاگیام کلا الہی السلام اس تو حکمان وقلیلم فرعون، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی خاموشی حکمت ہے اور راست عمل کرنے والے چند ہی لوگ ہیں۔ لیکن آن کے بعد آنے والے بہت سے صوفیہ کے برعکس امام الغزالی کہتے ہیں کہ وہ شیوا کے اس شعبے میں لکھنے کا حوصلہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ Are told from Red Ducky for Omer Aberti, he realized any. لا انا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی چیز بتا دیں جو کافی ہو جائے گی، تو مجھے دوبارہ کسی سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بس یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور پھر سیدھے چلو سنت پر چلتے ہوئے لہسن کو تھوڑا مضبوط کر لو۔ اور میں نے کہا کہ مجھے کیا علم ہونا چاہیے عالم ابنید اللہ احسانی، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، تو یہ جو ایک مرد ہے انبیاء کی جامع تعلیمات اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور سیدھے چلتے ہیں، جس چیز سے آپ کو سب سے زیادہ ڈرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ کیا کہتے ہیں، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو بخاری کی حدیث مجھے اس بات کی ضمانت دیتی ہے، اس کے ہونٹوں اور اس کی ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے میں اس لیے جنت کی ضمانت دوں گا، اور یہ اتفاقی طور پر ایک ایسی چیز ہے جسے رمضان کے مہینے میں یاد رکھنا خاص طور پر ضروری ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں ہمیں جن چیزوں پر توجہ دینا ضروری ہے ان میں سے ایک ہے ہم کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی زبان چیزوں کو نہیں لے سکتی۔ حقیقتیں یہ ایک مختلف قسم کا علم ہے، ایک براہ راست تجربہ۔ یہ کچھ انتہائی باتیں کہ رمضان میں کھانے پینے سے روکنا آسان کیوں نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یہ دیکھنا مشکل ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اس کے تناظر میں کیا نکلتا ہے۔ لذالخیب آراک خولر حضور فلزری اس کے پاس فیس پر تھا، اور اس کے باوجود اتاما حویش ابا جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے کھانے پینے کے ترک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے بالوں میں روزے کی کتاب کا اشارہ ہے۔ الغزالی ان علماء کے بارے میں بات کرتے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ طیف عارسی میں نہیں بتنی حقیقت، میں اس روزے کی باتیں حقیقت ہو جو آپ روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کی ہریا خشک ہوتی ہے۔ روزے کی آپ کے پاس آس کی حقیقت نہیں ہے، اس لیے یہ سلام میں سے جو روزہ دار ہیں ان کے لیے مفید چیزیں ہیں۔ لذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پر میری تم چلن بسی ہوئی صرف میری جوانی کا اکیلا ایجنڈا، اور وہ اللہ سے پوچھتا تھا اس پر ہم کون ہیں، وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جاتی ہے۔ سب سے اکرے قانون یا ہسپتال میں درد ہے، اور اس نے کہا کہ اللہ کا خوف اور اچھے کردار کی وجہ سے آپ کو تسلی دی، اور اس نے پوچھا کہ وہ کیا ہے ایسی چیز جو لوگوں کو اکثر جہنم میں لاتی ہے۔ کہا لیجوا فین کو عارضی دنیا کا چارہ کہتے ہیں، اور اس نے منہ اور جناؤں کو کھلی چیزوں کا جواب دیا۔ زبان کا گناہ ہے کیونکہ زبان منہ ہے، زبان مسکن ہے۔ ہم تمل اور آپ کی کو یادی اور فوری اور وجودی اور مخصوص تاثرات کے مترادف ہے۔ پنسری ہنس کے نقش میادی ہنس کے نقش مثال کے طور پر لیونڈر کی بو، ہم اسے بہت نے مراد پر پن مارا جائے گا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ حدیث کا کیا مطلب ہے کہ ہم بولو آپ پیک ہے، نہ لفظ لالچ ہے جو آپ کو لے جائے گا۔ تو دی ہے فائلیان ابن المنتھول کالا متاروانجا بالملٹی ایریزونا قانون آگے ابیما نیپال سوانا جاوا سے زیادہ پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا ہمیں کہا جائے گا ٹیکل اٹھے موقع آیا اہل، جبکہ یعقوب نصف ان دگے اللہ منافی رحیم اللہ ازا آئیڈو ایل سناس پر، اور یہ کہ بے پاک نے جواب دیا کہ تمہیں بات دیا جائے گا جبکہ ہمارے لوگ اپنے منہ کے جہنم کی آگ میں گرائے جائیں گے، اس کے علاوہ ان کی عزت انہیں کیا کرتی رہی ہے۔ مکال لسیما نو مالک کال سن اللہ علیہ وسلم لا گواہی دیتے ہیں میرے ساتھ کوئی مرد نہیں، پھر بھی کھوکھلا عضو تماسل ایک درولنگ ہے، پھر بھی منیجلو بابا ووج حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک درست نہ ہو جب تک اس کا دل درست نہ ہو۔ زبان درست ہے، اور کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسیاس کی مصیبتوں سے محفوظ نہ رہا ہو۔ کالا صلی اللہ علیہ وسلم اور صالح جس کا بھی اسلام گر گیا، آپ دیکھیں گے کہ خلی بے گناہ نہیں ہے، اور آپ اصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محفوظ رہنا
چاہتا ہے اسے چھوڑ دے، خاموشی برقرار رکھیں۔ اس لیے یہاں در حقیقت بڑی تعداد میں احادیث موجود ہیں خاموشی کی فضیلت کے بارے میں، اور اس مضبوطی سے پہچانتے ہیں۔ فوری طور پر یہ ایک ہو سکتا ہے ابتدائی بچپن کی یادداشت، لیکن در حقیقت سے کسی ایسے شخص کے سامنے الفاظ میں دے کہ ایڑیا اور مسکراہٹ کی ہاتھ کی شہرت ہمیں اللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم و السلام علیہ فلافل انمیلا اور نسلنا ومیدو پر نظر رکھنا کہ کوئی کیا کہتا ہے، اور پھر اپنے معمول کے مطابق یہاں پر قرآنی آیات حدیث میں دینے کے بعد رکن کازلی دو شرائط پر رجوع کرتا ہے۔ تھر کا مطلب ہے کہ وہ اقواج و تدائن سلوں سے منتقل ہوتے چلے آئے ہیں۔ دوسری طرف ابوبکر صدیق اور رجالہ، اور دوسری طرف فیفی یمین البروس کے نفسرینی کالم میں کن جس کو اس نے واقعی سنا، اس نے سب کی راہیں سے اور میری فکر کی رہنمائی کی۔ او قصدی رس یہ اللہ انہیں سے بولنے سے روکنے کے لیے منہ میں ککریاں مارتے تھے، اور کبھی اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سنا ہے، یہ روری میرے پاس پہلے سے ہی پریشان ہے، اسی نے مجھے کش دیا ہے، جس نے مجھے مشکل حالات میں ڈال دیا ہے۔ ویسے کالرا اب اللہ کو بھی حالات آتا ہے، اور اب اللہ کو بھی بوڑھا کہنا ضروری ہے کہ ڈیلر میں جھوٹ بولو اللہ جو ایک وسیع تر الکیا فیصلے پر من لیس ان نے کہا کہ مجھے اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، زبان سے زیادہ دیر ترقید رہنے کے لائق کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تو سمجھے آئی ایس اے بھون میں اے رسول تو کلانی تاؤس رہا کازان عظیم ٹی بی اے افچا مچا کہا میری زبان شیر ہے یا وحشی درندے، اگر میں اسے باہر نکالوں تو یہاں جے کاٹ لے گا۔ اور چنانچہ بہت سے بیانات پر ان کے یہاں خاموشی کی اہمیت کے بارے میں کافی مواد موجود ہے، اور در حقیقت ہماری وراثت میں خاموشی ہے کیا کہادت دنیا کے بارے میں بھی پوری کتابیں موجود ہیں جو حدیث اور اقوا بیان کرنا جس کو یہ تجربہ نہ ہوا ہو ایک احمقانہ کام ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ خاص قسم کی خوبصورتی کا تجربہ، خاص طور پر خوبصورتی لکھی متعدد مختصر کتابوں کے مصنف ہے۔ ایچنے والے نے کیٹا کو خاموشی کی ایک کتاب لکھ دی ہے، اور اسے خاموشی کے بارے میں بھی لکھنا پڑے گا۔ اب یہ یقیناً ایک سوال پیدا کرتا ہے، اگر یہ معاملہ ہے کہ جو چیز ہمیں انسان بناتی ہے وہ ہماری تقریر میں حالات کی اخلاقیات کو بیان کرنے کی صلاحیت ہے، علم کی فکر تسچے باطل عقائد کے درمیان تفریق کرنے کے لیے پھر خاموشی کس طرح ایک الہی تحفہ کا مناسب جواب ہو سکتا ہے؟ جب ایسا لگتا تھا کہ اسے استعمال نہیں کرنا، اب امریکہ کے اتحادی نے اس خطا کا آغاز سے ایک حصے سے کیا ہے۔ بے این اے فرلیتا اے میر پر اس باب کو دلل سے نکالا ہے۔ ہمیں مراکش کی خود جانچ کی اہمیت کی یاد دلانے کے لیے ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اگر شک میں ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کہنا چاہیں گے وہ فائدہ مند ہے یا نہیں۔ تقریباً یقینی طور پر ہم ارے لیے صرف خاموش رہنا ہی بہتر ہوگا۔ اور ایک ممالی درون امرا کہتی تھی کہ اگر آپ کو بولنا اچھا لگتا ہے تو خاموش رہو، اور اگر آپ خاموش رہنا پسند ہے تو بولیں۔ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جب خاموشی کا بھی مذمت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی قانون کے مقدمے میں ازک لمحے میں بات نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے دل کو ٹھیک کرنے کے یہ بات نہیں کرتے ہیں تو کوئی شخص ناانصافی سے جیل جا سکتا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس شورے کے لیے آیا ہے تو آپ گناہ کر رہے ہیں اور آپ ہیں۔ ان کے مصائب میں اضافہ کرنے کے بہت سے ایسے سیاق و سباق ہیں جو انتہائی اچھا کی شکلیں ایسی ہو سکتی ہیں جسے انسان میں ڈالنا ناممکن ہے۔ الفاظ اور یہ بنیادی حسیادہ کا معاملہ ہے کہ ماورائیتے ہاں خاموشی مناسب نہیں ہے، یا کہہ رہا ہے کہ خاموشی کچھ سیاق و سباق میں مناسب، دوسری سیاق و سباق میں تقریر مناسب ہے، اور جو بات طے کرتی ہے کہ کیا مناسب ہے وہ یہ ہے کہ حیا اس کے ساتھ انا منسک ہے یا ہے خاموشی سے منسک ہے، شاید اس لیے
कि ये आप कोठना या बर्तर या सब जानने वाला दिखाने का एक तरीका है, तो आपको आना की ताकत को तोड़ने के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन अगर अना वाक़ई ये चाहती है कि आप किसी किस्म की ढीली बातों और चमेगोइयों में मिलोस हो जाएं और लोगों को ये बताने के लिए कि आप दीन या दुनिया के बारे में कितना जानते हैं, सिर्फ खामोश रहने के लिए चंद ही बेहतर है, और आप इस तरह गुनाह नहीं करेंगे। इसलिए ये एक बार फिर तवाज़ुन का सवाल है, और इलाके में इमामों का ज्यादातर एजेंडा हमें दिखा रहा है कि ये सब कैसे हैं। फजीलत ये चार डाला दरमियानी रास्ते पर मुश्तमिल वफाकी या मुरियाल सातोहा तमाम मामलात में सबसे बेहतर दरमियानी रास्ता है, और इसी तरह ये इस बात का तायन करते वक्त भी होता है कि बोलना मुनासिब है और कब खामोश रहना मुनासिब है, लेकिन यकीनन अक्सर उस पर मुनहसर होता है। किसी का पेशा अगर आप स्कूल टीचर हैं तब आप अपने की ईर के रास्ते में ज्यादा देर तक नहीं चल पाएंगे अगर आप कभी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन अगर आप लाइब्रेरियन हैं तो मिसाल के तौर पर अगर आप हर वक्त बात करते रहते हैं तो उसके अलावा दिगर सियाक और समाक भी हो सकते हैं। इसलिए नामनासिब है कि ये सिर्फ आना के ताल्लुक से नहीं बल्कि इब्तदाई तजुर्बे के लिए इससे ज्यादा कितना मामला होना चाहिए। इसलिए इमाम रज़ाल इल्मी और मायूसी के दो पहलुओं को इसमें डालने का एक बस तौर पर दुनिया की चीजों के साथ भी जवाब के मखसूस तनाज़र में दरहकीकत आपसे दरकार है। बाज औकात खाने की मेज पर शर्मनाक खामोशी को ऐसे शख्स के जरिए तोड़ना पड़ता है जो कुछ कह रहा हो, छोटी बात हो कोई मामूली बात हो, लेकिन उस वक्त ये उसकी जिम्मेदारी है। खास तौर पर अगर मेजबान या मौजूद दीगर लोग शर्मिंदगी या परेशानी महसूस कर रहे हों तो आइए मुख्तसरा उन सब में दाखिल होने की कोशिश करूंगा। अगर चाहो तो ये काफी है। एक थिएटर में एक तोविल किताब तफाका सीढ़ी तला तुझे तलम खातून अनायत पहलाइद ये है कि आप उसके बारे में बात करें जो आपकी फिक्र नहीं है। बस आपके कारोबार में से कोई दिलचस्प बात नहीं थी कि इमाम रज़ाली को आसे पहली के लिए मंतखब करना चाहिए था। कालम और आसन अफ्रीका और सख्त दूसरे अल्फाज हैं। जमी एक कोशिश की क़यादत में कारनिया मन ए तैमी मिड्यूल की थी ये मेरा जिद्दही के इलाके थे। जानते हैं कहा के तमाम मामलात में सबसे बेहतर ये है कि आप अपने अल्फाज को बोली जाने वाली तमाम खराबियों से महफूज रखें, और वो युग जिनका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, रेबत और झूठ और दिखावे और रस और तकरार और दूसरों को पहले ही इसके साथ खड़ा किया गया है। और वो यहाँ है कहार को मारने के लिए क्या किया गया या फीमा गरमाओ बुरुओं लादा दादा एक और आस के बारे में ये बात करने के लिए जायज है, और इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। ला मसलम आसलान और किसी दूसरे मुसलमान को हर दूसरा नुकसान नहीं। मुद्दा तरीका है कि इसके बावजूद वो इंसानी जुबान नहीं रखते। उसके गैर मामूली और काबिल साल से ताकत ये तकरीबन जादुई सलाहियत की बल्ली के पहुँचता है, और अल्लाह और तक को मानने के लिए भीम का तरानवे तरीक चोरी कर लिया गया था। लेकिन हो सकता है कहा किसी ऐसी चीज के बारे में बात करें जो आपको नहीं है। वाकई अच्छी तरह से बात करने की जरूरत नहीं है। जीता गाबी वो कोई है और जिसकी आपको तुम जादुई उनमें कोई जरूरत नहीं है, या तो पागल हो अगर आप ये बात उन चीजों के बारे में करते हैं जो आपका कारोबार नहीं है। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। कहा कि ऐसा मैं सू की क़यादत कर रहा हूँ और आपको हिसाब किताब करने के लिए काल तो अकाउंट काल हो जो आपकी जुबान ने क्या दे आर तुस्ताद अल्लाह लिडी जो एलडी थे, जो आपसे नीचे थे, जो मुनसफाना थे, और आप किसी ऐसी चीज की जगह ले रहे थे जो अच्छी है। इंसान और कातिल के तौर पर कम नर्म होते हैं और फिक्री, क्योंकि अगर आप चर्च पर हमारा वक्त सिर्फ करने के बजाय सिर्फ और वो फिक्र में मसरूफ रहते तो उमरी की नौजवानों को लौट लेते। दिल की खरदरी धात में होल्डर कीम एक वो और एल फगरमी या
اس سے زیادہ عجیب ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ گپ شپ کرنے کے بجائے سوچتے اور غور کرتے، اور یہاں ایک ایسے لمحے کے ساتھ ہو سکتا ہے جس میں اللہ پر اپنی رحمتیں اور اپنی رحمتیں کھول رہا ہے، جس کا بہت بڑا اثر پڑے گا۔ وہ جہنم ایل تلاسا اپنا چاہے کاٹر کون ہو، کنت ہارون قسمت کا لڑاکا تھا، اور یہ ہی بہتر ہوتا کہ آپ بہت تعریف کر رہے ہوتے جو آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی نیزہ بازی کر رہے ہیں، یہ صرف ان چیزوں کے بارے میں بات کریں۔ تو وہ عرض ہے وہ اس سمت میں اشارہ کرے گا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی بارہ نہیں ہے جو کہا حقیقت کا واضح خلاصہ کہنا ہے، بجائے عشاء سے بہتر ہے جو واقعی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے کاروبار کاٹلر ہے، نیو بن ایئر میں کلی سے ملاقات ہوئی، اس کا غسلن فیلی جینا، یہ کتنے فز ہیں جن کی بنیاد پجنت میں ایک محل تعمیر کیا گیا ہے۔ رومن خدا اللہ اور اس کے باوجود دیگر کنز اور من و کنل کے باقاعدہ یہ تعلیمی مالک کے لیے جو مالل میں شرکت کرتی ہے اور اس کی ہو سکتی ہے، وہ ہیکر اور ایرار اور موبینان کی میزبانی کر سکتی ہے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہمیں علل کے پیچھے دھول کے امکان کو ترک کر دینا چاہیے اور اس کے بجائے صرف بیکار گپ شپ میں مشغول رہنے کو ترجیح دینا چاہیے۔ جہاں مثال آدمی طرح کے ذکر اللہ تعالی عاش موبائل فون لے آنی تیار کرتا ہے، اور یہ اس کبوتر کی طرح ہے جب اللہ کو یاد نہیں کرتا اور اس کے بجائے اپنے آپ کو کسی جائز چیز میں مشغول رکھتا ہے۔ یہ بات کرنے والی چیزوں پر نہیں بلکہ وہ چیزیں ہیں جو یہ واقعی اس کے لیے فکر مند ہے۔ کہان میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن وہ کوسیرا کے لیے گناہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اب بھی کنزید کو چیر کر ایک بھوکیا میٹھا ریلیٹ والا کو کھو گیا ہے، کیونکہ بہت بڑا فائدہ ہمیشہ یاد رکھنے سے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے ایک چم میں منتقل کیا ہے، تیلا کا مکئی یا کچھ توفو الٹ ہو گی، کیونکہ مومنین کی خاموشی ہمیشہ ایک دوسرے کی عکاسی کے لیے ایک سیاق و سواق ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور جب بھی دیکھتا ہے تو اس کے نظر سے سبق لیتا ہے، جب کیفیے کو ٹھنڈا نہیں کرتا، اور جب بھی بولتا ہے رے سے مرادائک اشارہ تفویض کرنا ہے تاکہ دوبارہ اشارہ کیا جائے، اور ایک بار پھر اس علاقے میں جہاں وہ مذہبی زندگی کے کچھ اعلیٰ ہو اس کی یاد میں ہوتا ہے۔ اللہ کا رنارم اور نبیل صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، ایک اوسا عقا تھا، وہ اپنا سارا وقت استعمال کر رہا ہے، وہ جو کچھ کہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، خاموش رہنے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے جسے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا کوئی ایسا شخص جو اپنی زندگی کو اچھی طرح سے استعمال کرنے کے بجائے اسے اچھی طرح سے استعمال کر رہا ہے، اس نے اپولون کو گالی سنا ہے۔ اللہ عز و جل من اسمی ہے۔ سیکھیں میں عمار پیکا کو ملیانی بہت مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی کے اسلام کی خوبصورتی کا حصہ یہ ہے کہ اسے ایک طرف چھوڑ دیا جائے جو کوئی نہیں ہے۔ ان کی تشویش کے بارے میں ضمانت وارد ماں ہوا۔ دو من عیدر حقیقت میں ایک حدیث ہے جواز سے بھی زیادہ سخت ہے، وہ کہتے ہیں کال کرنے والے تین ایس مسٹر شیدو غلام آن ونی یاما نے رات کے کھان کے لیے پیش کیا، ہمارا ایک نوجوان ہر کے دن مر گیا، اور جنگ کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کی کمر پر ایک چھوٹا پتھر بندھا ہوا تھا جسے اس نے وہاں باندھا تھا، وہ کہ مارے ایٹمولوجی کی زندگی کو لوٹنے کے لیے مارا جائے۔ ایک گاور لکھا جنیا بونٹ، اور اس کی والدہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ مبارکباد، آپ جنت میں ہیں، میرے بیٹے کی گلوکار ہے۔ اللہ ایہو سلم مریم کلر اللہ کی نکتی کا کلامور فی مالکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد کے خلاف آتا ہے، خاص طور پر کلیدی ٹیبلیٹ جیسی کتابوں میں، حالانکہ وہ حالیہ اتحاد اور خدا پر بھروسہ کی کتاب کو بیان کرتا ہے، اور کہ تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی بات کہا
تھا جو اس کا کام نہیں تھا، کیونکہ ادیانہ ایلورا اور ایسی چیز کو روک نہ جسے اس کو کوئی نقصان نہ ہو، اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ اس کا نکتہ یہ ہے کہ ماں اپنے جذبات میں اس بات یقین رکھتی ہے کہ بیٹا ہونے کے ناطے ہم جنت کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کا یقین نہیں کر سکتا سوائے انس کے جنہوں نے جنت کی ضمانت دی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی بندگاہ اس سب کچھ سمجھے ہو سکتا ہے کہ اس جنت سے صرف ایسی بات کہہ کر روکا گیا ہو جس سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا، اور پھر ان اقوال کے بعد تقریباً 2 صفحات اس کے پاس ہو گئے ہیں کہ اب باتوں کے بارے میں صرف بیکار گپ چپ کرنے کا خطرہ ہے جو غیر متعلقہ ہیں۔ اور چلو آگے بڑھیں، اس سے پہلے کہ ہمان بحث میں سے دوسرے میں ختم کریں۔ ایک زخیز تھی نیا فار ڈورر کالم کے لیے، دوسرا کل کالم کے لیے غیر متعلقہ تقریر ہے۔ میں نے اچھی طرح سے ریاضی کو گرم کیا اور یہ بھی قابل مذمت ہے کہ آپ کو یہ جاننے کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہم سب ایک مادہ شیر پکڑیں گے۔ ابھی تک کا ایک خاتون تھی، یعنی اللہ کوئر ہو جا، اور آج کا تعلق کسی ایسی چیز میں ڈوبنے کے ساتھ ہے جو اہم نہیں ہے، کہ جو کسی کے لیے اہم نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ عورت پر ایسا کرنا ہے، لہذا سب سے پہلے صرف یہ بتانا ہے کہ چیزیں واقعی میں سے کوئی نہیں ہے۔ آپ کے کاروبار اور LED ٹیبل اور محب کی عبادت بھی اچھی طرح کرتا ہے۔ فلوریڈا محبت کی آرزو، قربت اور قناعت کی کتاب اور خبر سایہ جہائی بلب بھی ہے۔ آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے، لیکن دوسرا لوگوں کا رجحان ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں بہت لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں جو صرف غیر ضروری بیکار باتیں ہیں۔ لہذا اگر آپ ایک لفظ میں کچھ دیکھ سکتے ہیں جو کہ 2 الفاظ میں تشکیل دیا گیا ہے تو وہ زخیز ہے، دوسرا لفظ غیر ضروری ہے، اکیلے لڑے لحاظی جو تقاضوں سے زائد ہے، یا تو ریاضی والے ہیں۔ یرم لوماسا کتاب مانے ڈیمون کو بتائے گا، جبکہ ہمارے دار کاس میں کوئی خاص نقصان نہیں اور اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن پھر بھی یہ قابل مذمت رنگ ہے۔ میں نے سوچا یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ آریبیریا میں مردوں میں کہا جاتا تھا کہ ناموچی گھر کی دیکھ بھال نہیں، جو ہے نا برا ڈول کالم جو آپ سے پہلے آئے تھے، وہ حد سے زیادہ طالت میں نفرت انگیز تقریر کرتے تھے۔ اچھی طرح سے خیال رکھیں کہ آپ ڈولم کیریئر کے لیے عطیہ دینے والے ہیں، یا تو خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شراطی تھے کہ ہمارے عمران ایک گاڑی پر دیوانہ ہو جائیں یا نہیام ہو، اور وہ غیر ضروری تقریر پھر کو کوئی ایسی چیز سمجھتے تھے جو آخری لفظ نہ ہو، حالانکہ کچھ برگزیدہ یا اچھی بات کی ترغیب دینے والا یا کسی چیز سے منع کرنے والا شریف ہماری خالہ اوپر ابھی حال جیس کا فیما اٹاری ہے، یا اس طریقے سے بات کرنا جو آپ کی روزی روٹی کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ لاٹی لیڈ کیا میرا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جو جوان کورونا میں ضروری ہے، اور آپ چیم کے پاس انو یاما ہے، کیا آپ پاس سے انکار کرتے ہیں؟ جو دل کے عجائبات کی ترجمانی کرتی ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمام اکثر انمافو الفطرت حقیقتوں سے رجوع کرتے نظر آتے ہیں، لیکن پھر یہ ریکارڈنگ کرنے والے 2 عظیم فرشتے ہیں جو سب کچھ ریکارڈ کرتے ہیں، جو آپ بتاتے ہیں نئی وانش ای میل صومالی ہنسے غریبوں سے چھپائیں، اور مائی الفائلولی نے RP پر جھاڑ کر سنو کہ کبھی بھی کچھ نہیں دیکھا، لیکن آس کے ساتھ ایک دریا نگہبان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 فرشتوں کو رقیب کہا جاتا ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف وہ ہے جو دیکھ رہا ہے اور تیار ہے۔ ہمارا سٹیفی روکن گیا تو کوئی شیٹسو فیفا تو والیٹی ایم لا سور در اناہی کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ ایک مافیا لسامن امری دینا ویل دنیا نہیں ہے، شرمندہ ہونے سے ڈرتے ہیں کہ جس دن آپ کا پوماراخی کار ظاہر ہو جائے گا، لوگ دیکھیں گے
کہا آپ نے اپنے دن کے وقت کو ایسی چیزوں سے بھر دیا ہے جو آپ کے دن یا آپ کی دنیا کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی ہیں، اور آج رجا لوک میں ایلیسن اور کھال دفن کر دیا گیا ہے جسے انہوں نے فتح کیا۔ کسی بھی اونا میلولا میں سے کسی ایک صحابی نے کہا کہ کوئی مجھ سے کچھ کہے اور میں واقعی میں لمبا جواب دینا چاہتا تھا، اور یہ زیادہ مطلوبہ تھا مجھے گرم دن میں ٹھنڈے کے پانی سے زیادہ، لیکن میں اس خوف سے اس بات سے دستبردار ہوتا ہوں کہ شاید حد سے زیادہ چرکیوں کے لیے یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے۔ یہ سب کچھ شدید معلوم ہو سکتا ہے، لیکن جب حماس کے بارے میں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمیں کتنا کم وقت جینا ہے، اور ہم ہر دن میں کہتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ اس کتاب میں میرا مقصد توجہ مرکوز کرنا ہے۔ الارم ارارم علمی پورا الارم نہیں، اے مور کشوت اب مور نہ و حبیب اللہ محمد و علی و صحابیہ اجمعین رابع سارا انیا کریم رفت بلا کی ان نکل فکر آن ایک آزاد صبح ہم نے اس عظیم اتنی دوسری چیزیں کرتے ہیں جو حقیقت میں سنجیدہ اور توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ہمیں کچھ خوف کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ ہم حقیقت میں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور اکثر یہ ان چیزوں کے بارے میں وسیع گپ شپ کے ذریعے ہوتا ہے جن کا ہمارے اور ہمارے لیے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاص طور پر ایسا لگتا ہے میری عمر اس عمر کی ہے جتنی لامتناہی ٹیکسٹنگ کی عمر ہے، جیسا کہ لامتناہی ای میلز کی عمر ہے، جیسا کہ فیس بک کے 1 ارب سبسکرائبرز کی عمر ہے، جیسا کہ صرف بات کرنے کی خاطر میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں جسے وہ موبائل فون جس میں 7 ٹیکسٹس تھے، لیکن اس پر 1 مہیہ تھا اور اس میں مہیہ آدھا ختم ہونے تک 7,000 ٹیکسٹس استعمال ہو چکے تھے۔ اور کیا بات ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ صرف بے معنی نمبر چیک بات کرنے کے لیے اور بدتسیتی سے حبالغوں کے لیے اتنا ہی برا ہوتا ہے کہ کسی کو موسم کا کوئی اہم پیغام بھیج کر توجہ ہٹانے کا امکان نہ ہو، جیسے آج یہ واقعی اچھا ہے۔ کیا ٹوکیو میں آپ کے ساتھ کیسا ہے کہ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں جو واقعی ہماری ماں کے بارے میں نہیں ہوتا ہے۔ دلوں میں مشہور یہ خدشات کی صرف ایک شکل ہے، مواصلات کے بیون کے اس معجزے کو وقت کی آگ کی شکل میں بدل رہی ہے، اور ہمارا انبات دھندلاہٹ سے بھرا ہوا ہے۔ خلاق صحابہ انتباہ کر رہے ہیں، اور نہ صرف ہماری زندگیوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، کمپنیوں کی طرف سے سکیم ان چیزوں کے بارے میں ان کے لامتناہی چیٹ کے ساتھ جو ہمیں ہونا چاہیے، لیکن خاندان کے دوست مالا کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ مشغولیت کا لین دین یا ہمارے ملے کے راستے کی ایک بری شکل ہے جس کا مطلب ہے عمل کرنا یا کرنا ہے، کیونکہ غیر ضروری پیغامات جو کہ واقع ضروری نہیں ہے۔ موبائل فون پر غیر ضروری بات چیت کرنا ہمارے الیکٹرانک دور کی خصوصیات میں سے ایک ہے، اور ہمیں اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک کہ ہم محتاط نہیں ہوں گے کہ ہم دوستوں اور کعبہ کے ساتھ رابطے میں رہنے کا ایک ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو وقت کے ضیاع میں بدل سکتا ہے، بہتر ہے کہ ہماری وقت گزارا جائے اور مثال کے طور پر کبھی کبھار دلی خط بھیج کر لوگوں کے ساتھ گہرائی میں مشغول ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ خط لکھنے کا حرف تقریباً مردہ ہو گیا ہے۔ پھر ہر گھنٹے یا اس سے زیادہ اپنے منگیتر کو یا کسی بھی شخص کو ایک غلط ہونے والی ٹیلی گراف کا پریسر معیاری بار ای میل بھیجنا ہے کہ یہ فٹ بال اور کیل ہے اور یہ افضول ہے، اور ہر بار جب آپ ایسا کرتے ہیں یہ کسی اور چیز سے خفیشار ہے جو آپ کو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ حماس مقام پر ختم کر لے ہم نے اس کتاب کے مطالعہ کا افتتاح کیا ہے، اور ہم نے ان 2 مسائل کے بارے میں بات کی ہے۔ سب سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا ایک مسئلہ جو نہیں ہے واقعی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور ایک بار پھر ہم مثال کے طور پر تائیوان میں ٹرین کے حادثے کے بارے میں معلومات کو دیکھ کر کافی وقت ضائع کر سکتے ہیں۔ پھر ٹرین حادثے کے بارے میں جاننے میں 5 منٹ صرف کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بالکل بے ارگ کیوں ہے؟ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے
ایسا نہیں ہے ہماری مدد کرنا جب تک کہ یہ ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے، لیکن شاید یہ تمام معلوم اے اعمال اچھے اور بیمار اللہ عربی میں اس کا مطلب ہے وہ عمل جو کسی دوسرے کے ساتھ عام طور پر ایک ہوشیار انسان کے ساتھ مشغول ہو ہمارے پاس مسلسل نہیں آتی ہیں۔ یہ محض اچھا کرمل مرکیک ہے۔ ہمارا گوگل مرد آدمی ہمیں بھی پر یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر مرد کے اسلام کی خوبصورتی کا حصہ جو چیز اس کے لیے اہم نہیں ہے وہاں سے متعلق نہیں تھی، اور دوسرا یہ کریے ناقابل یقین وقت ضائع کرنے کی مشق ہے۔ کہا ایک دوسرے کو لامتناہی لمبی دہرائی جانے والی ٹیکسٹنگ ای میلز کا بہت زیادہ کہنا یہ درست نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک خاص وبا ہے۔ ہمارا لکٹروں دور تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دو اور دعائیں مانے کہ وہ ہمیں اس میں ہلا کر اس تحفے کا شکر گزار بنائے جس کے بغیر ہمان کی تقریر کا تحفہ نہیں ہوئے کہ ہم نے دل کو ٹھیک کرنا ہے دوسروں کے لیے تقریر کر یہ تحفہ ہے کہ ہمیں اس کی دنیا اور راز کے بارے میں حقیقی عقیدہ کو سمجھنا ہے، اور انشاء اللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا وہ ہیں کہ وہ ہمیں ہر چیز میں اعتدال عطا فرمائے تاکہ معلوم ہو کہ کب خاموش رہنا ہے اور کب بولنا ہے، یہ جاننے کے لیے بولیں، اور ہمیشہ یہ کہ ہم جو بھی بولیں وہ بابرکت نازل کردہ قانون کی حدود میں رہیں۔ انشاء اللہ وارک اللہ فکر کا علی فارم ان کا مل السلام علیکم ورحم اللہ ہے، اور اس کے متعدد طریقے ہیں جس سے ہم دوسروں کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ یہاں ثانی پیچیدگی کا نچوڑ ہے تخلیق کے دیگر احکامات کے ساتھ ہماری مشغولیت معمولی اور قدرے ایک رنگ ہے جب قہرے معمولی دولت کے مقابلے میں دوسروں کے ساتھ مشغولیت کا خطرہ خواہ و اشاروں سے ہو یا تقریر کے ذریعے ہو یا باڈی لینگویج کے ذریعے ہو یا وہ مختلف چیزیں جن میں ہم دوسروں کو سہارا دینے یا ان کو نیچا دکھانے کے کر سکتے ہیں۔ یہ حقیقت میں اس بات کا نچوڑ ہے کہ انسان ہونا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن تک کے باغ میں صرف ایک کے بجائے دو تھے ان کا کمال تنہائی میں رہنے کے بجائے صحبت میں رہنے میں ہے۔ یہ فطرہ ہے، لین دین کا ہونا ہے، بینار نہیں ہونا چاہیے، اور اگرچہ مالیے میں کزالی رحمت اللہ علیہ بے شک ایک پوری کتاب کو یہاں بھی مقدس کر دیں۔ کتاب عزولہ کتاب عزاداری کے درباری خلوت یاتن حیمی اپنی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی نشان بھی کرتی ہے کہ یہ ایک گزرتی ہوئی حالت کو ختم کرنے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے نظریوں کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ اس نے ہر حرام میں اپنی تنہائیوں کو لوٹ لیا۔ جواز کی نبوت کا آپ کو لکھنے میں اپنے امام کے ارادوں کے بارے میں کچھ عمومیات تجویز کیے، اس نتیجے پر پہنچا کہ اگرچہ یہ ایک کتاب ہے کیونکہ یہ روحا وہ مکمل نمونہ نہیں تھا، وہ اپنی نبوت میں اس وقت بڑھ گیا جب اس نے یہ بات بتانا شروع کی۔ جاس نے پہلی بار فرشتے سے اپنی ملاقات کا ذکر اپنی بیوی خدیجہ سے کیا، اور یہ کامل عین کامل کا طریقہ ہے کہ اگر وہ خلوت کی حالت میں ہو تو یہ کسی نہ کسی صورت میں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ مذہبی انسان کی فطری حالت ہے یا انسان کی ہم ہیں۔ سماجی جانور اب مختلف طریقوں سے جن میں ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں اور اپنے شعور کی معجزاتی نوعیت کا تجربہ کرنے کے اس گہرے اور علیہ اصرار کو پہچانتے ہیں جو کہ دوسری شعور کے دوسرے کات کے ساتھ مشغولیت کے ذریعے ایک دوسری صورت میں بے جان کائنات میں سامنے آتے ہیں۔ زندگی جو کسی دوسرے انسان کے دل میں دھڑکتی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بہت سی شکیں ہیں جن میں بات چیت ہو سکتی ہے، اور ان میں سے کچھ انتہائی باریک بینی کے حامل ہیں جن میں انسانی چہرے کے تاثرات میں چھوٹے اور سطحی پٹھوں کی حیا بھی شامل ہے، لیکن چھوٹا سا اشارت سی کدی توڑ سکتا ہے یا کسی کو جنت ایک قریب جانے والی حالت میں لے جا سکتا ہے۔ انسانی ادب کا زیادہ تر احساس کے بارے میں ہے، اس میں ایک حکمت ہے
اور اس میں لطیف ہے، اور چہرے کے اشارے اس طریقے کا ایک اہم پہلو ہے جس میں ہم بات چیت کرتے ہیں، لیکن سب سے گہری اور غیر معمولی چیز جو انسان دوسروں کے ساتھ اپنی مصروفیات میں اور دوسری مصروفیات میں بھی کر سکتا ہے، جو کہ اپنے نفس کے ساتھ ہماری اپنی ذاتی گفتگو ہے جو ہم اپنے ساتھ کرتے، یا نظریاتی مشکلات میں سے کسی ایک کے لیے دعا ہے جس کا ہم عام مسلمانوں کی حیثیت سے اپنی زندگیوں میں سامنا کر سکتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر جب ہمیں نفس میں حدیث کے انچارج ہوتے ہیں، دراصل اپنے داخلی مکالمے کی ہدایت کرنا، جب ہم مثال کے طور پر ایک نجی دائر رکھتے ہیں، اور ان میں سے دوسرا مکالمہ ہے جو ہمارے خالق سبحان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کہ انسانی رشتہ الاٹی کی یہ غیر معمولی ان چیزوں میں سے ایک ہے جو اسے تشکیل دیتی ہے۔ انہیں آدم بننا ہے اور اس کا تعلق کلی سے ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے الہام ہوا، دم بتالق کو آدم امیر الہبی میں وہ کلی سے ملاقات فتب علی آدم میں اپنے رب کی طرف سے ہوئی اور اس نے اس کی طرف رجوع کیا۔ اب علماء کے نزدیکان الفاظ کے بارے میں مختلف خیالات تھے، لیکن اس تناظر میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم ان کی تقریر کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ علماء ہے جو انا ہوں گے، تاہم دل نے ہمیں تقریر کرنے کی صلاحیت سکھائی ہے۔ یہ سچ ہے کہ کچھ اعلیٰ پریمیٹ آوازیں بنانے اور اشاروں کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور علامتی زبان کی ایک شکلیوں بعض اوقات تیس و مجد اشیاء کی ذخیرہ الفاظ کو سیکھ سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہر سادہ عجیب و غریب چیزوں کی بے پناہ باریکیت کے زمرے میں نہیں آتی آوازیں جن کے بارے میں انسانی تعلق اس قابل ہے کہ یہ خانہ جو ہمارے سروں میں موجود ہے وہ بنیادی طور پر بنیادی آنا ہے جس کے ذریعے ہم تخلیق میں لطیفہ اور انسانی اور اخلاقی طور پر اہم چیزوں کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ یہ ایک وجہ ہے کہ وہی آوازوں کی شکل میں آتی ہے اور آیات اور الفاظ کی بجائے، اور بھی ہے جسے آپ علمی اجندہ کہہ سکتے ہیں، جو کہاس کی تشکیل نہ کرنا ہے، دل و دماغ انسانی رعایا کو صحیح طور پر اس قابل بناتا کہ کسی ایسی چیز کی شکل میں جو پانچوں حواس میں سے کسی ایک پر اثر انداز ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کے لیے کہ صحیح آیا ہے۔ اگرچہ پہلی صورت میں آپ کے دل میں ہدایت کی گئی ہو اللہ سبحانہ و تعالی، اس لیے آواز کے بارے میں ایک مقدس چیز ہے جس کا تعلق ابداع کی حرمت سے ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی انفرادیت کے ساتھ ہے، جسے ہم مخلوق کے احکامات میں سے منفرد طور پر سن سکتے ہیں اور مان سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اور نافرمانی کریں۔ اگر ہم سن نہیں سکتے ہیں تو ہم واقعی ان دو چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ غیر متناسب آواز یا موسیقی نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے یہ تقریر ہے، یہ ہمارا لمحہ ہو جو انسانیت کی تشکیل کے لیے بنیادی ہے۔ لہذا یہ ناگزیر ہے کہ عذاب کلام اللہ کے بارے میں نظریاتی طور پر کہنے کے لیے اہم بات یہ ہے، اور بالکل وہی جو اس پر مشتمل ہے، چاہے یہ تخلیق کی گئی ہو یا غیر تخلیق شدہ، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ غیر تخلیق شدہ ہے کیونکہ یہ الہی کے جوہر سے ہے، خود الہی کے غیب بنائے ہوئے گھونسلوں میں حصہ لیتی ہے، اور طریقے بھی جس میں وہ لفظ جو لوگوں اگر آپ چاہیں تو جل کرتا ہے، اور ایک عرب انسانی سامعین کی دنیا میں اس طرح سے جکرتا ہے، جوان کی انفرادی اور منفرد روحوں میں سے ہر ایک پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، جوہی کی طاقت کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے موقع اور کام کا آپ کو یہ پسند ہے کہ اس میں ہر ممکن انسانی قسم کو کہ وہ سچائی اور باطل کی پہچان کر سکے جو ہمیں سچائی سے دور لے جاتا ہے۔ وہ وقت ہے جو کہ ہماری روایت میں حمدرتیوں کو خواہشات کے مل طور پر تبدیل کرنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، لہذا ہے کسی دوسری کتاب کی طرح کسی کتاب کی سابقہ کو نہیں لے سکتی ہے۔ یکسی
یا ناول یا تدینسابی کتاب یا ان قائم شدہ انواع میں سے کسی چیز کی طرح نہیں ہوگی۔ یہ سوئی سخی ہے، یہ انوکھا ہے، یہ زیادہ جاز ہے، یہ جادوئی ہے، یہ وہ ہے جو دوسروں کو اس طرح پیدا کرنے کے قابل نہیں بناتا ہے جیسے وہ ہمیں ہے، کیونکہ یہ ہماری پیدا کرنے کی انسانی صلاحیت میں نہیں ہے یا خدا کی طرف سے ہے۔ لہذا یہ اختیار کا پہلوان ہونے جا رہا ہے۔ ایک اور انسانوں کے درمیان انسانی تقریر کی اہمیت ہونے جا رہی ہے، اور یہ شریعت کے شعبوں میں خاص طور پر اہم ہے۔ لہذا شریعت کے ایسے شعبے ہیں جو یہ دکھنا چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر انسان یہ الفاظ کس قسم کے ہوتے ہیں، فروخت کا جائز معاہدہ یا بہتان یا توہین کا عمل یا شادی کی پیشکش یا جھوٹ جو شریعت میں قابل عمل ہے۔ یہ سب چیزیں مفتی اور اصولیے کے دائرہ کار میں ہیں۔ ایک کلر کے تناظر میں جسم کے انسانی تقریر کی اقسام کے ساتھ مذہبی تشویش واقعی اس کے اپنے اندر آتی ہے۔ انسانی بین ریاستوں کی باریک بینی اور ارادے کے طریقوں کی تقریباً غیر مانعت کی وجہ سے جو انسان اکثر ہماری عجیب حالت میں ہو سکتا ہے، اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ ہماری نیت کیا ہو سکتی ہے۔ ارادوں کی کثرت ہونا یا اکثر ہونا، خاص طور پر اگر ہم نے اپنی طاقت کا زیادہ حصہ حاصل نہیں کیا ہے، کہ یہ باطن ایک غیر معمولی پیچیدگی پیدا کرتا ہے، اور آواز کی نالیوں سے خارج ہونے والے جذبات کے حامل افراد کے طور پر کہتے ہیں، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ ان مسائل کا معروضی جائزہ جس کی وجہ سے وہ گمراہی کی طرف لے گئے، یہ لہریں جو تخلیق میں نکلتے ہیں اور خوشگوار یا تباہ کے اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ انسانوں کے بارے میں افسانے میں یہ ایک عام چیز ہے۔ مثال کے طور پر فاس اپنے ناول میں اس بارے میں بات کرتا ہے کہ کس طرح دو نوبیاتا جوڑے کے تکے پر ایک ہی سروشی والا بیان نہ صرف ان کی زندگیوں کو خراب کر دیتا ہے، ان کی باقی زندگی کی، ان کی اولاد اور اولاد کی زندگی بھی، اور ہم ستقریق قیاس منفرد تباہ کی طاقت سے واقف ہیں۔ لہذا یہ وہ چیز ہے جو عوام کے لیے ان کے نمونے کی عکاسی میں بہت اہم ہونے والی ہے۔ ہماری فطری حالت سے انسانی صحت یابی جو ہمیں سچائی کے دعووں کے منصفانہ جج بننے اور اپنے عقائد اور پیشن گوئی کے دعووں کے بارے میں ہماری تشخیص کو درست کرنے کے قابل بنائے گی۔ تو والوں کا علوم دین دراصل ان چیزوں کے بارے میں ہے جو لوگ کہتے ہیں اور لفظی طور پر بھی کہتا، یہ بنیادی طور پر اخلاقی طور پر اس لیے اہم ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے نتیجے میں کیا کہتے ہیں۔ اتنی دیانداری رسا بدرا تمادی ریبت غد پلانوی دھوکے دہی غداری، ان سب چیزوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ بہتاہم اخلاقی واقعات کا تعلق خاص طور پر تقریر سے ہے اور دراقیقت تقریر پر مبنی ہے، انسانی رویے کے عمل پر مبنی انٹیلیجنس کے بجائے۔ اس لیے میں جو دیکھنا چاہتا ہوں وہ ہس علاقے کے تیسرے ساماہی کی تیسری کتاب سے ہے، جو ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ معاملے کو آگے بڑھانے میں خاص طور پر مصر اور انسائکلوپیڈک ہے، اور یہ کہ ڈیجیٹل ہے بجائے اس کے کہ یکسی گروہ کے ساتھ یکجہتی کی خواہش ہے، یا اپنے بارے میں کسی خاص نظریے کا اظہار یا توانانے کے لیے یا دوسروں کے لیز ہے۔ زبان کے عیب کی کتاب پر زبان کے نقائص کی کتاب، جو کہ تیسری ساماہی میں چوتھی کتاب ہے، اس ساماہی میں جو دین ان کی وراثت میں تباہ کن برائیوں کے بارے میں ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھیں گے یہاں پر موجود کچھ کتابیں دو حصوں میں آگے بڑھتی ہیں۔ ان سے کچھ ابواب کی ایک سیریز کے طور پر آگے بڑھتی ہیں۔ اس معاملے میں انہوں نے صفات شرارت کو تقسیم کیا جو زبابیس مختلف عیبوں میں کر سکتی ہے، اور انشاء اللہ اور ہم اس ہفتے کے آخر تک کوشش کریں اور ان سب کے ذریعے آگے بڑھیں، اور یہ اس بات کی ایک عمدہ مثال ہے کہ تمام غزالی کا سلوک اب بھی کس قدر مؤثر اور متعلقہ ہے، کیونکہ انسانی حالت کا جوہر آج تک نہیں بدلا ہے۔ آج ہی ہمارے اندر وہی ذہانت، وہی برائیاں، وہی خوبیاں ہیں۔ دونوں تہذیبوں کے درمیان ظاہری فرق کے باوجود ایک جیسے بنیادی اخلاقی مسائل اور فتح ہم پر لاگو
ہوتے ہیں تو یہیں سے شروع ہوتا ہے. بس اللہ الحمد الحم الحمدللہ میں گھٹ گیا. یہ معمولی ایمان حواریوں کے طور پر یہاں آدم مارا کی تعریف ہوگی. اللہ تعالی جس نے انسان کی تخلیق کو بہترین بنایا اور اس میں توازن پیدا کیا اور اس کے اندر ایمان کی روشنی ڈالیا اور اس کے ذریعے اسے خوبصورت بنا اور ماضی کے لیے اللہ محل ویانا کو آراستہ کیا، وہی اب اللہ کے یہاں ہو اور اسے بولنا سکھایا اور اس کے ذریعے اس کو سرفست بنایا اور برترم ایک مقامی شہر کی مکھی ہے جو اس نے علم میں نہ ایک ملہ میں یہ. اور ہم نے دیکھا کہ یہ درحقیق و تجدید فلسفے کا بحران ہے جس کی تلاش ہے ہر چیز کو سمجھنے کے لیے بغیر کسی